آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کی طلبگاری کے ساتھ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں رہتا تھا، پچھلے 10 سال سے رہتا ہوں۔ ابھی فی الوقت میں پاکستان ہوں، اور سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا تھا کہ میں ایک شاپ تھی میری، کمپیوٹر ایکسیسریز اور سی ڈیز وغیرہ اس طرح کا کام کرتا تھا چھوٹا سا، پر اس میں مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی، یا میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ میں انمیچور تھا۔ اگر میں آج کے دور کے اور آج کے وقت کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو میں انمیچور تھا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ میں نے جو کیا کہتے ہیں یہ سوچا، جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، سارا گھر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ جب رہتے تھے ہم کافی جگہ پاکستان میں گھومے ہیں، ان کی اکثر ٹرانسفر ہو جایا کرتے تھے اور اس طرح۔ بہرحال قصہ مختصر اس طرح، والد صاحب کی فوتگی کے بعد مجھے خاطر خواہ کہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فائنینشلی جو تھا نا، نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اور جو میری شاپ تھی وہ کوئی اچھے منافع کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ منافع تھا پر اتنا نہیں تھا کہ میں اپنا گھر چلا سکوں اس ٹائم کی مارکیٹ کے مطابق۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ ذہن میں خیال آیا یار مجھے باہر جانا چاہیے، تو کوشش شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ ابو کا جو کچھ بقایا جات تھے ان کے لیے میں چلتا رہا، کام کرتا رہا۔ مجھے یہ سارا کچھ کرنے میں 1 سال لگ گیا، اور میری سوچ تھی کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں گا، وہاں ایک سسٹم ہوگا، بہت اچھا نظام ہوگا۔ یہاں پہ میں جب رہتا تھا تو سب فیملی ساتھ تھی، سب اکٹھے تھے، پر بات وہی ہے کہ انسان کے پاس جب سب کچھ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، اس کے جانے کے بعد قدر کرتا۔ پھر کیا ہوا کہ میں بڑا خوش تھا کہ میں باہر جاؤں گا، ایک اچھا اور ایک بہت بڑے لوگوں میں چلا جاؤں گا، اس طرح کی سوچ تو ایک جانے سے پہلے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ سب کی نہیں تو زیادہ تر لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے۔ پیسے کمائیں گے، میں اپنا گھر اچھی طرح چلا لوں۔ امی کو بولا میں نے 2 سال کے لیے جاؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ امی کا کوئی خاطر خواہ دل نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے ساری چیزیں نظر آ رہی تھی کہ یہاں میرے لیے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ چلتے چلتے پھر اس طرح ہوا کہ کوشش کی، اس میں میری سلیکشن ہو گئی، اور سلیکشن ہونے کے بعد میں نے انتظار کرتا رہا، کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ پھر دبئی کے لیے ٹرائی کی، ان دنوں دبئی جانے کا بہت ارادہ تھا، لیکن دبئی کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ 2009 کی بات ہے، شاید مارچ کے آس پاس کے ٹائم کی بات ہوگی، اس سے بلکہ پہلے کی بات، تھوڑی سردیاں تھیں، فروری مارچ کی بات تھی، مارچ اپریل کی بات تھی۔ ایک اور جگہ بھی اپلائی کیا، نہیں ہوا۔ دبئی کے لیے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا سارا کچھ، اور انتظار کرا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک دن میرے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی، سارا آپ اپلائی کریں، ہمارا کام ہو جائے گا، ہم تو باہر چلے جائیں گے، لیکن ایک ویکنسی ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن نہیں ہو رہا تھا، آپ جائیں۔ اچھا بہرحال اس میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا یار سلیکٹ کر لیتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں، ویزا آتا نہیں ہے، کہتے جائیں تو صحیح۔ جمعے کا دن تھا، مجھے شہر سے باہر بھی جانا تھا، میرے ذہن میں کہانی یہ چل رہی تھی، میں یار چھوڑو، کون اتنا تردد کرے۔ جمعے کی رات کو میں نے جانا تھا، سفر کرنا تھا،
لوکل بس پہ، اور میں نے جانا ملتان تھا، تو لمبا سفر تھا، اس وجہ سے میرا دل نہیں کر رہا تھا. بہرحال ان کے کورس کرنے پہ میں چلا گیا، ایک بندے کے پاس گیا، وہاں فون کیا تو آگے سے وہ بندہ بھی نہیں ہے. دیکھیں کہ کس طرح آپ کا بندوبست ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوتے نہیں ہوتا. میں نے ان سے بات کی، اس نے کہا جی میں جمعے کے ٹائم ہوں گا. 10 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے میں انتظار کرتا رہا، آیا جمعے کے قریب آیا. اس نے بس کنفرم نہیں بولا تھا لیکن جمعے کے ٹائم آیا. ہم نے نماز پڑھی. میں نے کہا اس کے پاس ٹیسٹ انٹرویو ہوگا. اس نے کہا جی ہمیں کہیں اور جانا ہے. پھر وہ وہاں لے گیا، وہاں بیٹھ عصر سے تھوڑا پہلے ہمیں پھر ایک اور جگہ لے کے چلا گیا ایجنسی میں. وہاں پہ گئے تو وہاں انتظار کر کے جب عصر کا ٹائم ہوا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ٹینشن سے، کیونکہ میری توجہ نہیں تھی اس طرف جانے کی، تو اس وجہ سے چپ کر کے بیٹھا رہا. لیکن بہرحال کرنا کیا تھا کہ انتظار. جیسے نیچے اترا اور میں نے ٹیکسی بلائی، ٹیکسی نہیں آ رہی، کیونکہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں لوکل میں جاؤں، حالات بڑے خراب. اور بہرحال اس دن ہمت کر کے میں نے کہا یار نماز پڑھتے. نماز پڑھ کے آیا، ذہن اچانک سے پلٹا کہ یار ٹھہرو، رکی جاتے ہیں تھوڑا اور انتظار کرتے کرتے مغرب ہو گئے. مغرب کے بعد وہ عرب آیا جس نے ٹیسٹ لینا، شکر بڑا، چلو وہ رک گیا. اچھا جی 20-25 لوگ تھے. میں خود اپنی طور پہ اگر میں بتاؤں تو میں بڑا لو کانفیڈنٹ آدمی ہوں، مجھے بات کانفیڈنٹلی کرنی نہیں آتی، نہ ہی ہوتی ہے. تو بہرحال میں نے کیا کیا کہ انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اچانک سے باہر ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی ہمیں، بندے تھے وہاں 20-25. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں 20-25 بندے. میں یار مشکل ہے یہاں سلیکٹ ہونا، جہاں 1-2 بندے تھے وہاں سلیکٹ نہیں ہوئے، 6-7 بندے تھے وہاں نہیں ہوئے، یہاں کیسے ہوں گے. لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ اس نے کہا، بندہ آیا، اس نے کہا جی ہمیں 3D میکس کے بندے چاہیے. AutoCAD بھی جانتے ہو، 3D میکس بھی. اچھا جی 3D میکس میں جانتا تھا، میرے ساتھ 2 اور بندوں نے ہاتھ اٹھایا، ہم جانتے ہیں، باقی سب واپس. دیکھیں اللہ کی کرنی کیا ہوئی. انسان نا امید ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کو وہیں سے دے دیتا ہے. ہم گئے اندر، ایک نے ٹیسٹ دیا، اس کا تو باہر آیا پسینہ پسین، پریشان. میں نے کہا اگر اس کی یہ حالت ہے تو میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال میں اندر گیا. جب میں نے ہاتھ چلانا شروع کیا اور کام کرنا شروع کیا تو عرب نے کہا کہ اس بندے کو کام آتا ہے. پھر ہم نے کہا یار ہمیں دوسرا کمپیوٹر تھوڑے اچھے چاہیے اور لیپ ٹاپ پہ ہمارا ہاتھ نہیں بیٹھا ہوا. ہمارے پاس کہاں لیپ ٹاپ ہونے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت کی بات، لیپ ٹاپ کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، آ رہے تھے لیکن اتنے نہیں ہوتے تھے. تو پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا پی سی دیا، اس پہ کام کر رہے، تھوڑا سا بنایا. اس نے کہا ہاں بھائی ان کو آتا، ٹھیک ہے. تو ہم سلیکٹ ہو گئے 2 بندے. اچھا سلیکٹ ہونے کے بعد میں چلا گیا. میری اس نے تنخواہ کو 1800 ریال لگائی اور میں نے جو بھی اس نے کہا کم ہے، اس نے کہا نہیں اتنی 1800. اوکے ٹھیک کر کے نا 1800 کی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں چلا گیا. چلا جانے کے بعد پھر میں باہر چلا، میں وہاں ملتان گیا. ملتان بہت چلا گیا. پیچھے ایجنٹ کا فیصلہ ہے کہ تمہاری تنخواہ بڑھ گئی ہے، باقی 3D میکس والوں کی 2300 ہے، تمہاری بھی 2300 ہے. تو اس طرح کی بات تھی. تو اس ایجنٹ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ تمہاری تنخواہ بڑھ گئی ہے اور تمہاری 2300 ہو گیا. یار زبردست بات. ایک بات میں کریکٹ کرتا جاؤں، میری 1800 بولی تھی، اس نے میرے کہنے پہ 2000 کی تھی. اچھا اب بات کیا تھی، بات کیوں تھی کہ اس نے 2300 بولی. ٹھیک ہے میں خوش ہو گیا، شکر پڑا. میں نے چلو یار گزارے لائق تنخواہ ہوگی. اس ٹائم کے مطابق 60,000 روپے بنتی تھی. میں کہتا تھا 1,00,000 روپے تنخواہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. اچھا بہرحال واپس آئے اور کانٹریکٹ اس نے مجھے دکھایا اور کہا کہ جی آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں
2300 تنخواہ ہو گئی، تقریباً 50,000۔ اس کے بعد ہم انتظار کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے۔ اس وقت سعودی کا جو ویزا تھا سب سے جلدی لگتا تھا، 30 دن کے اندر، اور آج بھی شاید میرے خیال میں اور زیادہ جلدی لگتا ہے۔ اچھا، تو انتظار کر رہے ہیں 2 مہینے 3 مہینے، پھر وہی بات آ گئی، مایوس ہونے شروع ہو گیا کہ یار کچھ نہیں ہوتا۔ رمضان آ گیا، اگست کا شاید مہینہ تھا، کوئی اگست ستمبر کا مہینہ تھا، جی آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں ویزا لگ گیا۔ اچھا جی، ویزا لگ گیا۔ اچھا، ایک ان کی کنڈیشن تھی کہ جب آپ سعودی عرب پہنچو گے تو آپ کی تنخواہ سے 200 ریال کاٹیں گے، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کریں گے 2000 ریال آپ کے ویزے کے بنا کاٹیں گے۔ اچھا، جب انہوں نے کہا ویزا تو آ گیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 2000 ریال ان کو پے کر دیا، تو آپ لوگوں نے ہمیں 2000 ریال یہاں پے کرنا ہے۔ اب پھنس گیا۔ میں نے جو پیسے لیے تھے، جو ادھار لے کے کیا تھا، وہ سارا اس نیت سے تھا کہ یار جو پیسے ہیں تو ان کو کرا کے نا، مطلب کہ پورے پیسے تھے۔ اس کے بعد ٹکٹ کے ساتھ تھوڑے سے لے کے جانے کے بعد بہرحال کرا، کسی سے 5000 مانگے، کسی سے 10,000 مانگے، کر کے پیسے پورے کیے، اور ویزا لگ گیا، سارا کچھ ریڈی ہو گیا۔ 28 اکتوبر 27 اکتوبر کی ہماری فلائٹ تھی، شاید صبح کے وقت یا رات کے وقت کی۔ میں 27 اکتوبر کو میں کراچی گیا، ہمیں کراچی سے انہوں نے ٹکٹ دی سعودیہ کی، ایجنٹ نے، جو کنسلٹنٹ تھا جو بھی تھا، اور میں اپنے ٹکٹ سے کراچی گیا، کزن کے پاس ٹھہرا، وہاں سے پھر بیٹھے اور چلتے انتظار کیا۔ رات کی کوئی فلائٹ تھی وہاں پہ، پھر رات کی نہیں تھی، صبح 6 بجے کی تھی، 6 بجے کی فلائٹ تھی، 6 بجے کی فلائٹ تھی، اور فلائٹ کے لیے پہنچ کے سارا کوئی کلیئر ہوا، بیگ لے کے جا رہا تھا، امیگریشن والا نے روکا، پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں، بہرحال انہوں نے کہا کیا چیزیں، میں ٹوتھ پیسٹ اور اس طرح کی، گھبرائے ہوئے بھی تھے اس ٹائم، بہت سخت قانون تھے، ابھی بھی ہیں سعودیہ، آپ کچھ بھی لے کے جا رہے ہیں بڑے دیکھ بھال کے لے کے۔ سوا سا مارا انہوں نے ایک پن سی، اور سوراخ کیا بیگ میں، چیک کیا اور چھوڑ دیا، چلے گئے۔ آخر جہاز میں بیٹھے، اور عامر بھائی جہاز میں بیٹھ گئے۔ اب جہاز رن وے پہ ہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے، رن وے پہ اس نے پوزیشن پکڑ لی ہے، اور پوزیشن پکڑنے کے ساتھ ہی جیسے ہی ہوا میں اڑا تو عامر بھائی نے کہا بائے بائے پاکستان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس کو کنٹینیو کریں گے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔